انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشکل اور سخت ترین دنوں میں ہوا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، پھر طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے تو اسی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، بالکل میڈل میں، اور یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ 7 آسمانوں کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے بیت المقدس لے گئے۔ لفظ براق برق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لائٹ۔ ہو سکتا ہے یہ نام اس کی سپیڈ آف لائٹ کی وجہ سے ہو۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں اور سارے انسان ان کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 بار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزن تھے۔ یہ دونوں کزن آج سے 2000 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے اور ان دونوں کزن کی زندگی مشکل حالات میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا اور ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے اٹھا لیا۔ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 بار ہوا ہے اور ان کے کزن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آج سے 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں سے مصر پہنچے اور بادشاہ کے سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 بار ہوا ہے اور یہ واحد پیغمبر ہیں جن کی تفصیلات قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے اور انہوں نے ظلم کے خلاف جہاد کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے قلم استعمال کی تھی اور ستاروں کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 بار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے نہیں چنا تھا کہ وہ میرے بھائی ہیں، بلکہ اس لیے چنا تھا کہ ہارون علیہ السلام سب سے بڑے عالم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں کا اتنا علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان سب چیزوں کا علم رکھتا ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ آج تک یہودیوں میں سب سے بڑے عالم ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی وجہ سے انہیں یہودیوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے جیسے مسلمانوں میں سیدوں کو ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں 136 مرتبہ ہے اور وہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔
موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دنیا کی سب سے انٹرسٹنگ سٹوریز میں سے ایک ہے۔ آج بھی ہالی ووڈ کی کئی فلمیں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے انسپائرڈ ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے وہاں پر اپنے 11 بھائیوں کو بھی آباد کیا۔ کئی نسلوں تک وہ مصر میں رہے اور آہستہ آہستہ وہ امیر اور طاقتور بن گئے۔ مصر والوں نے ان سے ڈرنا شروع کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل 400 سال تک غلام رہے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پر پہنچے، جہاں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی کو مانتی ہے۔ ہر نماز میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں پر انہیں بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری حد ہے جہاں پر کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی، اس لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے دیکھتا، وہاں نور کا پردہ تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر اس سفر کا مقصد ظاہر ہوا، نماز کا حکم۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا حکم تھا جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا۔ پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا ممکن نہ تھا۔ اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی، جہاں پر پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور نماز ادا کی گئی۔ اسی نماز نے امت کو مضبوط بنایا اور اسی امت نے آگے چل کر رومن اور پرشین امپائر کو شکست دی۔ اللہ نے ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں واپس گئے تو اللہ نے ان کو کم کر کے 40 کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یوں بار بار واپس جانے کے بعد نمازیں بچ کر 5 رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار واپس جانے پر شرم آتی ہے، میں 5 پر راضی ہوں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور گناہگاروں کی سزائیں دکھائی گئیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس آئے اور پھر وہاں سے مکہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو سب سو رہے تھے، یعنی یہ سب ایک ہی رات میں ہوا تھا۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرے تو وقت رک جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات لمبی تھی اور باقیوں کے لیے عام رات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو وہ جانتے تھے کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی سب کچھ بتایا۔ مکہ والوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ وہاں کبھی نہیں گئے۔ اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا جیسے کوئی ویڈیو چل رہی ہے۔ مکہ والے سوال کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جواب دیتے رہے۔ انہوں نے قافلے کا بھی ذکر کیا جو تھوڑی دیر بعد مکہ پہنچا اور لوگوں نے تصدیق کی کہ یہ سچ ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ ایمان سے پھر گئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا اور وہ بن گئے حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ سفر معمولی نہیں تھا۔ اس سفر نے مسلمانوں کے 7 دن ختم کر کے عروج کے دن شروع کیے۔ اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مدینہ لے گئے۔ سبسکرائب